جی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ مکمل ہو چکا ہے۔ سکردو میں بڑے جلسے سے انہوں نے خطاب کیا اور خاص طور پر سیاحت کے پوٹینشیل کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ ناصر علی خان مکون صاحب، صوبائی وزیر سیاحت ہیں۔ سر، بہت مبارک ہو، بہت کامیاب جلسہ تھا، بڑا کراؤڈ جمع کیا آپ نے، اور خان صاحب کی تقریر میں ٹورزم کے پوٹینشیل کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوئی، اور خاص طور پر ونٹر ٹورزم کے حوالے سے جو محکمہ سیاحت ہے وہ ونٹر سپورٹس اور ونٹر ٹورزم کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ انجم۔ دیکھیں، واقعی میں کل کا جو ہمارا پروگرام تھا بہت ہی سکسیسفل، بہت کامیاب رہا۔ اس میں میں تو سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بلتستان کی عوام کا، جنہوں نے اپنے اس وقت وزیر اعظم پاکستان کو صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں تشریف لائیں، کیونکہ جو ایک خصوصی پیکیج اس دفعہ جو فائنینشلی گلگت بلتستان کے لیے خان صاحب کی خاص توجہ کی وجہ سے ملا تھا، اس پہ کافی حد تک جس پہ کام بھی شروع ہے، کچھ منصوبوں کے اوپر ابھی کچھ منصوبے پائپ لائن میں بھی ہے، تو اس کے لیے عوام کی طرف سے ایک بہت ہی وارملی ایک ویلکم جو کیا پرائم منسٹر پاکستان کو، اس کے لیے ہمارے گلگت بلتستان کے عوام نے، ہماری یہاں کی پارٹی نے، یوتھ نے، ہمارے میڈیا پرسنس نے جس طرح سے کنٹریبیوٹ کی اس ایونٹ کو کامیاب کرنے میں، ہمارے ایڈمنسٹریشن نے جس طرح سے دن رات محنت کر کے اس ایونٹ کو کامیاب کیا، اور ہمارے پولیس فورس کے بھی اس کے اندر بہت زبردست کنٹریبیوشن رہا ہے امن امان اور اس خوبصورت ایونٹ کو کامیاب کرنے میں۔ اور ساتھ ساتھ ایف ڈبلیو کا اور این ایچ اے کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کی جو جی ایس آر کی کمپلیٹیشنز پہ یہ ایونٹ ہم نے انعقاد کروایا۔ پی ایم صاحب نے کہا جی میں نے خود سکردو آنا ہے، کیونکہ پروگرام ان کا گلگت کے اندر تھا 0 پوائنٹ کے اوپر، لیکن پی ایم صاحب کی اپنی ذاتی خواہش کے اوپر یہ پروگرام سکردو کے اندر آرگنائز کیا گیا، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کی جو ہے نا خصوصی توجہ ہے گلگت بلتستان کی طرف، خصوصاً سکردو اور بلتستان کی طرف، کیونکہ یہ بہت کافی عرصوں سے، کافی سالوں سے 30-32 سال سے یہ اس علاقے کی طرف ٹریک کر رہے ہیں۔ یہاں پہ مختلف جگہ ان کو پتہ ہے، مختلف وینیوز کا ان کو پتہ ہے، یہاں پہ جو پوٹینشیل ہے ٹورزم کے اندر، انہوں نے جو کل سپیچ میں بھی بتایا، واقعی میں یہ کافی حد تک سچ بھی ہے، کیونکہ اس پہ خان صاحب پریکٹیکلی پوری دنیا یہ گھوم چکے ہیں، اور جو ایڈوانٹیج، جو اپرچونیٹیز گلگت بلتستان میں ٹورزم کے لیے یہاں پہ ہے، اس کو اگر ہم صحیح معنوں میں یوٹیلائز کیا جائے، اگر یہاں کی کنیکٹیوٹی بہتر ہو جائے، جس طرح سے اس وقت اس حکومت کی جو فوکس ہے، پوری کوشش اس وقت یہاں کے انفراسٹرکچر کے اوپر ہے، یہاں کی بجلی کے اوپر ہے، یہاں کی کنیکشنز کے اوپر ہے، تو انشاءاللہ آنے والے کچھ چند سالوں کے اندر گلگت بلتستان انشاءاللہ پاکستان کے ان کامیاب صوبوں میں سے ہوگا۔ میں تو آئینی صوبہ اس وقت مان چکا ہوں انشاءاللہ خان صاحب کے کل اس میں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی بھی کافی کوشش ہے، تقریباً یہ آخری مراحل میں ہے آئینی صوبے کا جو ہمارا پیکیج ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ جب خان صاحب آئیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے اعلان بھی کریں گے۔ اور دوسری بات میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے خان صاحب نے جو نئے اضلاع کی جو بات کی ہے، اس میں رندو میرے لیے، کیونکہ کوشش ہم یہی کر رہے تھے کہ خان صاحب اپنے ہی اس پہ اس چیز کو ایگری کریں۔ اس پروگرام میں میں نے سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی، اور گورنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی، امور کشمیر صاحب سے بھی ڈسکس ہوئی تھی اس بارے میں، تو انہوں نے بھی بریف کیا خان صاحب کو، کیونکہ سکردو کے اوپر واقعی میں بہت برڈن ہے، تو اگر ہم اس طرح سے اضلاع کی جو نئے اضلاع بنیں گے تو اس کا جو کیپٹلز کے اوپر جو برڈن ہوگی، جو بوجھ ہوگا، وہ بھی ہلکا ہوگا۔ اور رہی بات جو جن باتوں کے بارے میں پی ایم صاحب نے ذکر کیا، یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے، جس طرح سے یہ گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ نگلیکٹڈ ایریاز کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہم یہاں کے لوکل جو سیاستدان ہیں، جو وزراء ہیں، ان کو بھی یہی کرنا ہے کہ ہم نے اپنے علاقے گلگت بلتستان کے اندر جو ہمارے نگلیکٹڈ ایریاز ہیں، جو دور دراز کے ہمارے علاقے ہیں، جو پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں، ان کی مجبوریوں کو کیسے سولو کرنا ہے، ان کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، ان کو کیسے ہم نے پروموٹ کرنا ہے، ان کے اندر ہیلتھ اور ایجوکیشن کی جو فیسلٹیز ہے وہ پہ کیسے پرووائڈ کرنا۔ ہمارا بھی فوکس یہی ہے کہ ہمارا بھی ویژن یہی کہ ہم دور دراز جو نظر انداز علاقے ہیں، جو پہلے سے پہاڑوں کے اندر، جہاں پر ہر کسی کے شہروں تک ان کی جو ہے نا پہنچ نہیں ہے، ہم کوشش کریں کہ ایسے علاقوں کو کیسے ڈیولپ کریں
کیونکہ وہاں پہ بھی انسان رہتے ہیں. تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ان لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات پرووائڈ کر سکیں, میسر کر سکیں. اور خالد خورشید صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, ان کی کوششوں سے اس دفعہ گلگت بلتستان میں ایک جو ہمیں ڈیولپمنٹ سکیمز ملے ہیں, جو ADP ملے ہیں, پہلی دفعہ اس طرح کے ADP کا ملنا بھی ہمارے اس قوم کے لیے ایک خوشائن بات ہے کہ ہمارے علاقوں کی ترقی کے لیے ہمارے جو ڈسٹرکٹس ہیں, ضلع ہیں, جو بھی ہمارے حلقے ہیں, ان کی ترقی کے لیے کافی آنے والے وقتوں میں, آنے والے سالوں میں خوشائن ثابت ہو سکتا ہے. ان کے اوپر ابھی تیزی سے کام شروع ہے, ایڈمن اپروول سے شروع ہو چکے ہیں. انشاءاللہ آئندہ سال ہمارے لیے ورکنگ جو سال ہوگا, کیونکہ کچھ ایشوز کی وجہ سے اس دفعہ تھوڑی سی ڈیلے ہوئی کام کو شروع ہوتے ہوئے, لیکن ہمیں امید ہے کہ اگلے سیزن کے شروع ہوتے ہی بہت سارے مختلف ہمارے جو ADPs ہے, جو ہمارے نئے اسکیمس ہیں, ان کے اوپر کام شروع ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز کو شیئر کرتا جاؤں گا, بین الاقوامی پرواز سے اس علاقے کی جو آئینہ مستقبل جو روشن ہے, اس سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ اسکردو کے ہی لوگوں کو ہوگا. یہاں پہ جو اس دفعہ کی فلائٹ سے, جو ڈومیسٹک فلائٹس کی وجہ سے, جو پروازوں کی وجہ سے ہمارے ہوٹل انڈسٹری کو, گاڑی والوں کو, جو بھی ہمارے یہاں پہ ٹرانسپورٹیشنز ہے, جو بھی ہمارے لوکل لوگ ہیں, انہوں نے کافی 2-3 سال کے کووڈ کے ایشوز کے میں جو کرائسس تھے ان سے وہ نکلے ہیں. میں خود ان سے مل چکا ہوں, ہوٹل والے بھی کافی مطمئن ہیں. انشاءاللہ اسی طرح آئندہ سال بھی ہمیں ایک بہت ہی بہترین کامیاب سال رہے گا. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے سرمائی جو سیاحت کی آپ نے بات کی ہے, واقعی میں ہمارے پاس بہت زبردست اپرچونیٹیز ہے. اس کے لیے میں آپ سے 1-2 چیزیں شیئر کرتا جاؤں کہ اگر ہم اچھے ہوٹلز اور ان کے اندر کمروں کے اندر اچھی ہیٹنگ کا سسٹم اگر ہم پرووائڈ کر سکیں ٹورسٹ کے لیے, یہاں پہ آنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے, تو اس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں کہ اچھے اکوموڈیشنز لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے. مختلف چینز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, اور ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہوم اسٹے کے کنسپٹ کو, کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ایک بہتر کاروبار بھی کر سکیں, آنے والے سیاح کے لیے بہتر طریقے سے ہم جو ہے نا فیسلیٹیشنز دے سکیں. اور ہم یہاں پہ انشاءاللہ آئس کی کو شروع کر رہے ہیں, جس میں چندہ ہم فوکس کر رہے ہیں. اگر کوئی اچھی برف باری ہو تو ہم چندہ اور ستپارہ میں بہترین 2 آئس کی ریزورٹس ہم پرائیویٹلی شروع کرنے والے ہیں. پاکستان ونٹر سپورٹس ہمارے جو ایسوسیشن ہے, ان کے ساتھ ہم نے باقاعدہ ڈسکشن کی ہے. پچھلی دفعہ میری ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی تھی, اس پہ ہم اپنی ایک ہاکی ٹیم کو اس دفعہ گلکن میں جو ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے جنوری میں, اس میں ہم پارٹیسپیٹ کے لیے بلتستان کی پہلی دفعہ ہم یہاں سے آئس ہاکی کی ٹیم کو لانچ کرنے والے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں یہاں پہ جو ونٹرز کی جو ایکٹیویٹیز ہے, جو سیاحت ہے, اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ملے. انشاءاللہ اسکردو کو بہتر سے بہتر انداز میں ہم اپنی سروسز دیں گے. کوشش کریں گے کہ اسکردو گلگت بلتستان ترقی کے لیے آنے والے وقتوں میں ٹورزم ہی واحد انڈسٹری ہو سکتا ہے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے جو معاشی حالات کو بہتر بنا سکیں. صحیح. ٹورزم ہی واحد انڈسٹری ہے جس سے گلگت بلتستان کے عوام کی معیشت جو ہے وہ تبدیل کی جا سکتی ہے. حلقے کی طرف ذرا بڑھتے ہیں سر. جی بالکل. اب پہلے آپ کے حلقے میں جو دونوں ممبران تھے, جو آپ کے اپوننٹ تھے, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں تھے, آپ بھی پاکستان تحریک انصاف میں تھے. اب آپ کے اپوننٹ نے پارٹی تبدیل کر لی, وزیر حسن صاحب نے, وہ نون لیگ میں چلے گئے. حلقے میں آپ کو اپوزیشن اب ٹف ٹائم دینے والی ہے. دیکھیں جی, میرا ہمیشہ سے میں تو بالکل اس چیز پہ فوکس کر رہا ہوں کہ میں عوام کو کیسے فیسلیٹیٹ کر سکوں. میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان 5 سالوں میں اپنے علاقے کے لیے ایسا کام کر جاؤں کہ لوگ مجھے صرف اچھی لفظوں میں یاد کریں. میرا مقابلہ صرف اور صرف حالات سے ہے, میرے آنے والے ڈیولپمنٹ اسکیم سے ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرا مقابلہ آنے والے وقتوں میں وزیر حسن یا سکندر یا امام خان واٹ ایور کوئی بھی ہو, کسی بھی پارٹی سے آئیں. اگر میں کارکردگی وائز اگر بہتر رہیں تو میں اپنے آپ کو سمجھوں گا کہ میں کامیاب سیاستدان ہوں. اگلی دفعہ بھی میرے لیے جو اگلا میدان ہوگا بہت ہی آسان ہوگا. اگر میرے کارکردگی اس 5 سالوں میں اگر لوگ مجھ سے مطمئن نہیں ہوں گے تو میں خود ہی اپنے لیے مقابلے کا آدمی نہیں سمجھوں گا. تو میری کوشش یہی ہوگی کہ میرا اگلا مقابلہ جہاں سے زیادہ سے زیادہ میں ڈیولپمنٹس, جہاں زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن فیسلٹیز, ہیلتھ فیسلٹیز اپنے علاقے میں لوگوں کو پرووائڈ کروں, وہی میرے لیے کامیابی ہوگی. میں فوکس کسی کے ساتھ مقابلے پہ یا دشمنی پہ نہیں کرتا ہوں. میں فوکس صرف اس وقت علاقے کی
ترقی پہ کر رہا ہوں. اگر میں کچھ اپنے علاقے کے لیے بہتر کر سکوں وہی میرے لیے سب سے بڑا سپورٹ ہوگا. اگر میں ان 5 سالوں میں اپنے علاقے کے لیے کچھ نہ کر پاؤں وہی میرے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا, وہی میرے لیے مقابلہ ہوگا. تو میری پوری فوکس اس وقت روندو کی ایجوکیشن کو بہتر بنانے میں. ڈگری کالج اس دفعہ پہلی دفعہ روندو میں ہم گرلز ڈگری کالج کا میں نے آلریڈی اپروول لی ہے, اس پہ کام شروع ہے. مختلف ہائی سکولز کو اپ گریڈ کیا ہے, مڈل سکولز کو, اور ہیلتھ میں 10 بیڈ کا ہاسپٹل تھا اس کو ہم 30 بیڈ میں کنورٹ کر چکے ہیں. اس کے اوپر تیزی سے کام شروع ہو رہا ہے. اور مختلف 3 RCC برج ہیں جس کے اوپر ہم فیزیبلٹی کروا رہے ہیں. انشاءاللہ اپنے ہی دور میں 2-3 RCC برج بنوائیں گے. اپنے علاقے کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے. میرا مقصد کوئی شہرت یا پیسہ کمانا یا اس کے لیے سیاست میں ہم نہیں آئے. ہمارا مقصد صرف ہے کہ ہم عوام کی خدمت کرنا ہے. ہم نے کسی سے مقابلے کے لیے سیاست نہیں کرنی ہے. ہمارا مقصد اور صرف عوام کا جو ہے نا مستقبل ہے. صحیح. کسی سے مقابلے کے لیے سیاست نہیں کرنی, ہلکے کے عوام کی خدمت کرنی ہے. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن جو ہے بنیادی فوکس ہے, ایسا بتانا ہے صوبائی وزیر سیاحت جناب راجہ ناصر علی خان مکپون صاحب. ان سے بھی مزید ہم گپ شپ کریں گے ہلکے کے حوالے سے اور گلگت بلتستان میں ٹورزم کے پوٹینشیل کے حوالے سے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. محمد علی انجم کو اور ذیشان مہدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر, بہت شکریہ.